علی بھی اگلا سوال ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 میں 6 طرح کے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، پلیز اس حدیث کی شرح اپنے الفاظ میں فرما دیں، کیونکہ علماء حضرات اس طرح کی باتوں پر کاؤنٹر کوسچن کرنے کی وجہ سے فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور فوراً گستاخ بول دیتے ہیں۔ ہاں تو سب سے پہلے تو پھر علماء سے اعلان برات کریں نا، صحیح، اور ایک بار جھوم کے کہیں نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ بائی چانس میرے پاس مشکات کی پہلی جلد پڑی ہوئی ہے، جی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے، لیکن کبھی میں نے اس کو اس طرح ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا۔ یہ چونکہ اب سوال آ گیا ہے تو میں یہ جناب تقدیر والے چیپٹر میں نا مشکات میں 109 ہے یہ حدیث جو ہے جی وہ ترمذی میں 2154 ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور امام حاکم بھی لے کے آئے ہیں، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے، اور یہ لعنت قبول شدہ لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صحیح، اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی اضافے سے مراد لے کے جیسے جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گڑے گا؟ نہیں، وہ تو قرآن پاک میں واضح ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورۃ الحجرات کے اندر آیا ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی جو شروع کی آیات ہے نا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 26 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی کو دین مانو، اس میں خود سے ایڈیشن نہ کرو، بدعت جاری نہ کرو۔ کتاب اللہ میں بھی اضافہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب کا ذکر نہیں ہے اس میں، وہ تو جائز ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ دعا والا معاملہ ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں یہ ادھر تو لکھ دیتے ہیں، نیچے ساتھ پھر لکھتے ہیں شرع، جس کو میں کہتا ہوں شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس سے جو ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں وہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے جی۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں حدیث میں تو یہی، وہ کہتے ہیں پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، اگے تسی بابے، ان کو بیک فٹ پہ کر دیا، پیچھے اللہ رسول کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے شیاطین ہے۔ تو یہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ کتاب اللہ میں اضافہ کرتے ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی تھی، اگلے لوگوں میں قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا، میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کی جتنی خرابیاں قرآن اور سنت میں آئی ہیں وہ سب کی سب اس امت میں منوان پوری ہوں گی اجتماعی طور پہ۔ اس سے مراد فیشن نہیں ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور راستے میں ایک درخت آیا جہاں مشرکین عرب اپنے جنگ میں فتح پانے کے لیے اس کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے فتح ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں، ہم بھی اس پہ تبرک کے لیے تلواریں لٹکائیں۔ وہ ذات انوات اسے کہا جاتا تھا۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کتنی بڑی بات تم نے کر دی۔ اس میں محذوف تھا عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ بات کی تم نے، اور تم نے تو وہی بات کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ اعتکاف کریں، یعنی اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 حضور نے تلاوت کی، آپ نے فرمایا تم نے تو وہی کام کیا ہے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، تم کہہ رہے ہو درخت مقرر کر دیں، حالانکہ درخت انہوں نے عبادت کے لیے مقرر نہیں کروانا تھا، صرف برکت کے لیے۔ اور آج بھی آپ کی امت جو ہے نا وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے درختوں پہ، کام پھر بھی چک کے رکھے ہے۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں، کیونکہ یہاں پہ بریلوی مولوی کہتے ہیں اگلوں سے مراد فیشن ہے۔ فیشن نہیں سر، اس حدیث کا شان نزول کہہ لیں یا مقام فرمان
ترمذی میں موجود ہے، ایک شرکی ایکٹیویٹی پہ آپ نے فرمایا تھا۔ اب آپ ادھر آ جائیں، قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا تھا، لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گھس گیا، اتنی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، بابوں کو پکارتے ہیں، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے۔ جی تو یہ کتاب اللہ میں اضافہ اور تعریف کرنے والے، میں خیر اس ٹاپک پہ صرف ایک اس حصے پہ ہی نہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ دوسرا ہے جی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی امت میں 2 فرقے ہیں نا، قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جبریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، کچھ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، یعنی میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا، اپنی رنگت، اپنا جسم، ڈیل ڈول، اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کی لینتھ، یہ سب اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ ہاں نیک اعمال جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں چوز کر سکتا ہوں، اس کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو نہ شکری کی روش اختیار کرو، خواہ جو شکر گزاری کی روش۔ تو تقدیر میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، آپ اس کے پابند ہیں، گیون سرکمسٹانسز، شاکلہ جسے کہا جاتا ہے، اور باقی چیزیں آپ کے اختیار میں۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والا بھی، وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، میری امت کے مجوس ہیں، مر جائیں جنازہ نہ پڑھو اور بیمار ہو جائیں عیادت نہ کرو، جو تقدیر کے منکر ہیں۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں جو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اچھائی اور برائی تکالیف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، اللہ نے ہی تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے، کرتا انسان ضرور خود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے، اے وجہ جدید شرح نہیں کر دے، تو ان سے پوچھے طاقت کے بلبوتے پہ اس امت پہ کون مسلط ہوا ہے؟ صحیح، اس وجہ سے سر وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ طاقت سے اس امت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B لکھ کے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ اس میں دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827، ویسے تو فی البدی میں 1 گھنٹہ اس میں بولتا جاؤں گا، 4827 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے تلوار کے زور پر مروان بن حکم سے خطبہ دلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو، معاویہ بن ابی سفیان کو ایک جو ہے وہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہی صاحب ہے میرے عزیز ہم وطنوں، جی وہی ہے کام، وہی ہے۔ تو امت کے وسیع تر مفاد کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری پھر حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی مستقل حاکم میں ملتی ہے، جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا۔ بھئی عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا، دیکھو کڈی بڑی کہانی کرائی، کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن۔ تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کی طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے۔ ابو بکر اور عمر تو آپس میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، ڈائریکٹلی میرٹ کے اوپر بنے تھے۔ انہوں نے کہا پھڑو انہوں گرفتار کرو امت کے وسیع تر مفاد میں، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ کے، اس وقت کم از کم اتنی یاد تھی کہ حضرت عائشہ کا لوگ ریگارڈ کرتے تھے کہ، تو لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے باہر سے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی، کہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر کے مٹی ہوں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں تم مجھے سناتے ہو، کہانیاں، یہ کافر تو ہی تھا نا وہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے سوائے میری برات کے لیے سورہ نور کی جو آیات نازل ہوئی تھی جو مجھ پہ تہمت لگی تھی۔ البتہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا فرمایا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ جدو انہیں پھکی ملی نا اما عائشہ کو، پھر وہ چپ کر گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پھکی ملے تو بات تو پتہ ہے لوگ ادو بھی چپ کر جایا کرتے سن، پھکی دینا اما جی دی بھی سنت ہے، بڑی وڈی پھکی دی تھی انہوں نے۔ تو سر طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا اور معزز کو ذلیل بنانے والا۔ تو پھر دیکھ لیں یزید نے جو کچھ کیا ہے، سب سے معزز لوگ اہل بیت تھے، ان پہ کیا ظلم ڈھائے، اور وہ آج تک امت کو پھر اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، ٹھیک ہے، جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد پڑھتے رہے لیکن آل محمد ذبح کر دی. کافر مار دیتے تو اتنا غم نہ ہوتا, ٹھیک ہے, مسلمانوں نے مارا اسلام کے نام کے اوپر. تو بال 5B پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے معزز کیا ہو. تو اس کی آپ کو آل امیہ اور آل عباس دونوں اس کی پریکٹیکل مثال ہے. اس کے بعد ہے اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا. سر یہ بھی 5B میں لکھا ہے. اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہم نے تو اپنی زندگی میں ہوتے کوئی نہیں دیکھی ہے, سوائے ایک وہ سعودیہ میں جو واقعہ ہوا تھا تو جو پاکستانی فوج گئی تھی اور وہ قبضہ انہوں نے کر لیا تھا. ادروائز تاریخ اسلام میں تو یزید نے سب سے پہلے منجنیق سے جو ہے وہ پتھر برسائے ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے, غلاف کعبہ بھی جل گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ جو قربانی کے لیے جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ سر وہ پچھلے 3500 سال سے خانہ کعبے کے دروازے پہ لٹکے ہوئے تھے, وہ بھی جل گئے جی, ٹھیک ہے. تو پھر مدینہ شریف کے ساتھ چونکہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اہل مدینہ ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. سر وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھے, وہ یا صحابہ تھے یا تابعین تھے. اس میں میرا علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی 6 گھنٹے کی نشست ہے, 157A اور B, کربلا اور محرم اور سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات, جس کے کلپس ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. بلکہ وہ تو فیض جاری ہے, ہر آئے دن وہ تازہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اس کا کوئی کلپ کاٹ کے چڑھا دیتا ہے, کبھی کوئی چڑھا دیتا ہے. تو ان لوگوں نے مکے کی حرمت کو پامال کیا. اس کے بعد جب اہل مدینہ نے بیعت توڑی تو مدینہ کے اوپر چڑھائی کی, واقعہ ہررا کہتے ہیں, جس کے اندر جو ظلم ہوا یعنی وہ بیان کرنے سے زبان کانپتی ہے. تو یہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ان لوگوں نے بھی کی. اس کے بعد آخری چیز تو آپ دیکھ لیں, پھر اس کی تو آپ نے خود ہی اب تفسیر کرنی ہے, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا. یہ 5ویں چیز ہے. اولاد کی بے حرمتی کس نے کی ہے؟ آل امیہ نے. وہ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں, مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں, میں اتنا کچھ بول چکا ہوں کہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کتے ہار پہنتے ہیں اگوں اشارہ کرنے واسطے, کیونکہ ادھی حدیث ہی انہوں نے گاٹے فٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, معزز کو ذلیل اور ذلیل کو معزز کرنے والا, اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا, اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا. سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے, یہ بڑا جرم ہے. یہ سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے. تو وہ بھی آل امیہ نے کیا, ممبروں پہ سب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر, اور کئی سنتیں بدل دی. تو یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ہے اس دین کی, ادروائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا. یا سیدنا علی کے دور کے اندر کچھ ریفارمز ہوئیں جس کی وجہ سے کچھ سٹیبل ہوا یہ معاملہ. تو سر یہ وجہ تھی اس کی, اس ایک حدیث کی تفسیر پہ نا سر پوری ایک تحقیقی مجلس ہو سکتی ہے 2 گھنٹے کی, لیکن میں نے موٹا موٹا آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دی, اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں. سنت کے معاملے میں میں تھوڑا سا بتا دوں, ان سنتوں سے مراد وہ سنتیں نہیں ہیں جو نفلی باتیں ہیں. یعنی اب یہ جو 12 سنتیں موقع چھوڑنے والا کوئی اس میں لانتی نہیں ہوگا, وہ تو اللہ کے نبی نے خود مشروع نہیں کیا ہے. سنت کو حقیر سمجھنا اور ایسی مشروع سنت کا مذاق اڑانا, یعنی محدثین نے اس کی شرح کی ہے. جب نبی علیہ السلام خود چھوڑ دیتے تھے ایک چیز, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر امت کو انہوں نے بتا دیا نا کون سی چیزیں مشروع ہیں, کون سی چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت کے طور پہ بھی کچھ تھی. مثلا تہمد پہننا, ایک بندہ تہمد نہیں پہنتا تو اب اس کو لانتی تو نہیں ہم کہیں گے. کچھ آپ کی مبارک عادتیں تھیں, کچھ آپ علیہ السلام نے اس کو دین کے طور پہ تعلیم کیا لیکن کمپلسری نہیں کیا, کچھ چیزوں کو کمپلسری کر دیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں رنگتے نہیں, تم داڑیاں رنگو. ٹھیک ہے, اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو لگتا ہے جو سفید داڑھی کو رنگ نہ کرے سرخ مہندی وغیرہ لگا کے, تو وہ تو یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے. لیکن اسی حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں اور سیدنا علی بھی ہیں, اور ان دونوں کی اپنی سفید داڑیاں تھیں. تو اس سے پھر محدثین نے کہا کہ اگر صحابی خود عمل نہیں کر رہا, مراد یہ ہے کہ یہ سرخ داڑھی کی صرف ترغیب ہے, اگر کوئی سفید بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک, یہ جو ترغیب ہے یہ ایک افضلیت کے طور پہ ہے, کمپلشن کے طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا, جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ کلمات کیا تھے تاکہ ہم بھی سیکھ لیں, سیکھ کر توبہ کر لیں؟ وہ اگر آپ نے وہ کلمات سیکھنے جو اللہ نے بتائے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں جس کے بغیر آپ کی تسلی نہیں ہونی تو وہ پھر کہانیاں ہی ہیں نا. وہ المستدل الحاکم میں ایک روایت ہے
جس کے اندر یعنی ایک کذاب راوی موجود ہے. میرے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے, کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی, اس میں نے یہ ذکر کیا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے, کہ ایک کمزور روایت ہے مستدل حاکم کے اندر, امام زابی نے اس لیے اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے, توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم کس طرح جانتے ہو محمد کو؟ انہوں نے کہا یا اللہ جب تم نے پیدا کیا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پہ یا عرش پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا, تو مجھے پتہ چل گیا مجھ سے بھی زیادہ مقرب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. یعنی پرپز آف کریشن آف یونیورس اتنی بڑی چیز ہے سر, وہ قرآن میں کوئی نہیں ہے اور ان روایتوں کے اندر ہے. آپ اندازہ کریں, قرآن میں تو ہے کہ ہم نے زندگی موت اور انسان کو پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو جو روایتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں وہ اصول محدثین پہ بھی کمزور ہوتی ہیں, قرآن سے بھی ٹکرا رہی. تو قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ کم از کم آیا ہے, اس میں سے ایک دفعہ سورہ بقرہ میں بھی آیا اور ایک دفعہ سورۃ البقرہ میں کے بعد سورۃ الاعراف کے اندر بھی آیا, اس کے بعد سورۃ الکہف کے اندر بھی آیا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا, سورہ صاد کے اندر بھی آیا. سورۃ الاعراف کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی بتا دی, کلمات بھی, وہ سن لیں. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب ہمارے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے توبہ تو قبول ہے لیکن اب زمین پہ تمہیں رہنا ہے, وہ سزا والا پورشن تو رہے گا کہ زمین پہ اتارا جائے گا تمہیں. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہیں اس زمین کے اندر کچھ مقررہ وقت کے لیے رہنا ہوگا. قَالَ فِيهَا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اسی میں تم زندہ رہو گے, اسی میں تمہیں موت آئے گی اور پھر قیامت دن الٹیمیٹلی اسی سے اٹھائے جاؤ گے. تو وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ وہ کلمات ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہیں ایدے نال او بھی سن. سر او تے گواچے ہوئے تھے اے قرآن دے اندر نے. اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ ایک واقعہ بیان کیا ہے, ان میں سے ایک جگہ دعا بھی بتا دی ہے, تو کسی جگہ وہ والی دعا بھی آ جاتی جی ٹھیک ہے. تو وہ لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے. ان کی تسلی میں کروا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, کتاب الاستسقاء چیپٹر میں 1010 1010. سیدنا عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد, انس بن مالک کہتے ہیں ان کے دور خلافت کے اندر قحط سالی ہوئی, تو نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آئے جی, اللہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا اے اللہ انا کننا نتوسل الیک, بے شک ہم تیری طرف توسل کرتے تھے بنبینا, اپنے نبی کے ذریعے, اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا. اب نبی علیہ السلام تو ظاہر دنیا سے چلے گئے, ہم ان کو فزیکلی تو نہیں پریزنٹ کر سکتے, ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے. یہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تیری بارگاہ میں. وسیلہ سے مراد ہے وہ دعا کریں گے, نیک بندے سے دعا کروانا. تو انس بن مالک کہتے ہیں وہ جتنی بار کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں دنیا میں آپ اس سے جا کے دعا کروائیں. باقی وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ میرا 43 نمبر مسئلہ ہے, جس میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں. 5 کتاب و سنت سے ثابت ہیں, ایک جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے, وہ یہی ہے یا اللہ تعالیٰ فلانے دا واسطہ فلانے دا واسطہ, نہیں ایک کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہیں قرآن پاک میں تو آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. یہ نہیں کہ المدد یا نماز المدد یا صبر, نہیں, نماز کی برکت سے اللہ سے مانگو. جو بخاری مسلم میں کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, سب نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا, تو نیک اعمال کا وسیلہ ہے. اس کے بعد اللہ کے اسماء کا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو جو ہم پکارتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دوسرا وسیلہ ہو گیا. تیسرا وسیلہ آلریڈی میں نے بتا دیا, نیک بندے سے دعا کروانا. ٹھیک ہے جی. چوتھا ایک مقام وسیلہ بھی ہے جنت میں جو نبی علیہ السلام کو ملے گا, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو اذان کا جواب دے, دروشی پڑھے اور پھر اللہ سے میرے لیے دعا مانگے, تو میں قیامت دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ بھی وسیلہ ہے. اسی طریقے سے 5واں وسیلہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیح تبرکات ہیں، صحیح تبرکات، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام آپ کے کرتے کا دھون، آپ کے بالوں کا دھون شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، ڈائریکٹ تبرکات، جعلی نہیں، جس کے بارے میں ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب کہتے تھے پتہ نہیں نالائن شریف کی حالت میں ہوں گے. وہ پتہ ہے تمہیں نالائن شریف جو منسوب ہیں کنفرم نہیں ہے، بادشاہی مسجد میں تھے، وہ چوری ہوئے بھی 11 سال ہو گئے ہیں. وہ اون نہیں چوری ہوئے، اور سر اون اس نے چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا. میں نے پوری خبر سنی ہے نا، ویڈیو پہ وہ بندہ آیا ہار پہنا ہوا نا، اور اس نے کہا کہ جی شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لیا ہے. سر 10-11 سال ہو گئے ہیں. وہ یہ پٹیشنز لے کے چل رہا تھا، لیکن اس کو کوئی ظاہر ساری کہتے مٹی پاؤ مٹی پاؤ، تو چیف جسٹس نے یعنی اس کی خبر لی. وہ بہت پرانی بات ہے، ابھی نہیں چوری ہوئے، ورنہ تو وہ دوبارہ بھی خبر آتی نا، دوبارہ آئی کو خبر، ورنہ تو روزانہ ٹکٹ چل رہے ہوندے کہ ہاں جی انہیں بندے پھاڑ لینے. وہ 11 سال ہو گئے ہیں، اس نے صرف نوٹس لیا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بخشش اب اسی میں ہی ہو جانی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی انہیں کہانی کراتی ہونی ہے کہ سر تہاڈی بھی بخشش اسی میں نال ہو جانی ہے، تسی نوٹس لے لیا. تو چیف جسٹس صاحب جیسا ایک پڑھا لکھا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، پتہ نہیں نالائن شریف کی سال میں ہوں گے. وہ جس نے بھی اٹھایا نا بےرحمتی کے لیے نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہے بھی تھے نبی اسلام کے. دوسرا وہ کوئی اس طرح کی زندہ چیز ہے جو کس حال میں ہوگی، کوئی بھوکا پیاسا کسی نے رکھا ہوگا. یعنی یہ ورڈک دیکھتے ہوئے بھی نہیں غور کرتے کہ یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں، میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں، میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالائن شریف چوری ہو جائیں، اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں، اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی. تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالائن شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں. صحیح لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو. اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا، اللہ نہیں کروائے گا سر. اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے. دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے، اللہ کو تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں. دعاؤں کا بھی پتہ ہے آپ کو آیا ہے، اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے خود کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ کرتا ہے نا، پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی. وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے. یہ اس کے لیے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت. ناگہانی کا مطلب سمجھے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا، پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے، میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہاں کے عشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے؟ ہمیں تو اختیار ہوتا، ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں، ہم کہیں گے جی لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور اس سے بھی بڑی بات میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، نجدی ہیں، تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے. میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. دوئے پاسے کے اندر نہیں وہ جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی؟ دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا، انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو نہیں سی مرنا نا، لوٹے نے کہا لو منو ساڑھن لگے نے لوٹا آپ یعنی یہ انہوں نے سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بچ جاندی مرید تے بچ جاندہ نا، کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے،
ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے, اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے, لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تے سارا گٹراں دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے, وہ نیچی جگہ ہے نا, سیوریج نہیں بزرگاں نے قابو آ رہا, سمندر روکیا, بڑا کام کیتے, چھوٹا کام ہونے کو ہو ہی نہیں رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو, وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ نہیں سر. گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے, ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نا, تو وہ مالک مکان کے اندر کرایہ دار اتوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے. تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے اوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی, دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے ہی وک رہا ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لینا سرعام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا, اقرار الحسن مجاہد ہے, ویل ڈن. دیکھا جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں, دلیر آدمی ہے. تو اس نے وہ سارا وہ کراچی والے مزار کا بھی کچا چٹا کھول دیا ہے کہ ساری فیون یہ وہ. تو جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے, انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کا سنبھال لی ہے. تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں, ہم کتنا اور آپ کا کریں, خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں. ٹھیک ہو گیا, اس سوال جواب ہو گیا نا, رہ گیا. اچھا علی بھی اگلا سوال ہے, کیا جسم یا کپڑوں سے کتا چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مثال اس طرح ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں ایک کتا روزانہ میرے کپڑوں سے چھو جاتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے سونگتا ہے لیکن زبان نہیں لگاتا, ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کتے کو فوراں سے پہلے پٹا ڈالیں سر, اور اس کو پیار محبت سے اپنے گھر لے جائیں, حفاظت کے لیے پالیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شکار کے علاوہ اور گھر کی حفاظت کے علاوہ اگر کتا پالے تو روزانہ اس کے نام اعمال سے 1 قرات اجر کم ہو جائے گا, اور ایک بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 2 قرات, اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ان 2 وجوہ کی بنا پر, یعنی گھر کی حفاظت کے لیے اور شکاری, وہ جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا, شکاری جو کتے آپ نے سکھائے ہوئے ہوں وہ شکار, تو یہ جائز ہے. تو سر اتنا اگر کوئی پیار آپ سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کتے کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو حفاظت کے لیے رکھ لیں, ٹھیک ہے, سدھاریں. ظاہر ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو حفاظت بھی کرے گا. ویسے تو آج کل ایک ماڈرن کتے گوروں نے بنا دی ہیں جن کو نہ کوئی زہر دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ڈسیو بھی نہیں ہوں گے, صحیح, ٹھیک ہے نا. جو چیز ہے اسی طریقے سے بیان کریں گے. آپ کے جو یہ کتے تو مطلب وہ چوری پکڑانے کے لیے کتے لاتے ہیں نا, تو وہ جا کے غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. اس پہ بھی قرار الحسن نے پورا پروگرام کیا ہے نا کہ یہ کتوں کے 30-30 40-40 ہزار روپے لیتے ہیں اور غریب لوگوں کے اوپر کتے چڑھ جاتے ہیں وہ. تو آپ کے کتے جناب دھوکہ کھاتے ہیں, لیکن یہ گوروں نے جو کتے بنا دیے نا سر, آپ کو پتا ہے لنڈن الون, لنڈن میں 1 لاکھ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے بھی یہاں پہ سیف سٹی بنائے تھے ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر نے اسلام آباد کے اندر, ان کی بیٹریاں تک لوگ اتار کے لے گئے یار, آپ اندازہ کریں. تو یہ جو اس کتے کی طرف آئیں, وہ کتا اگر تو ان کے کپڑوں پر زبان مارتا ہے یا جسم پہ زبان فزیکلی ٹچ کرتا ہے تو وہ حصہ تو ناپاک ہو جائے گا. اگر وہ صرف سونگتا ہے, جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سونگتا ہے ایسے ہی, یا کپڑے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک نہیں ہے. تھوک اس کا جو ہے نا کتے کا ناپاک ہے. اگر تھوکے گا وہ ناپاک ہوگا, باقی جسم کے ساتھ ٹچ کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پالے بھی ہوئے ہیں نا, شوقیہ پالنے کی تو نہیں, حفاظت کے لیے اگر پالے ہوئے ہیں تو ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کیا ہے, تو وہ بھی اپنے پھر کپڑے لاتا رکھا کریں اگر اس طرح زبان تک معاملہ جاتا ہے. جی, اور تھوڑی سی ہمت کریں, اگر وہ آپ سے اتنی لاڑیاں کر رہا ہے تو آپ ایک ڈنڈا ہی رکھ لیں. ڈنڈا پی رہا ہے, ایک دفعہ اس کا لاڑ نکال دینا تو بلکہ بڑا ڈنڈا اٹھا لینا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑا ڈنڈا بھی اٹھایا ہو تو ویسے ہی نہیں نزدیک آتا. میرے حال ایک بار تجربہ کریں, وہ بڑے والا ڈنڈا اٹھائیں, ٹھیک ہے نا, 2-3 بار کھڑکا کے چلیں نا, تو پھر اس دن چیک کریں کہ وہ آپ سے لاڈ کرتا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے.
تو تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کر دوں ادھر. جی جی. فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا, وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے آداب بھی لکھے ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا استنجے کی 98 سنتیں اور آداب, تو کتا اٹھانے کی آداب بھی انہوں نے لکھے ہیں. اچھا, یہ کتنی کہانی ہوتی ہے. سنتیں اور آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی, باقی سارے بابیاں دے آداب ہوں گے, تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں, توریہ کر لیتے ہیں. تو کتا اٹھانے کے آداب, تو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں, دیکھو کڈی وڈی کہانی ہے, تو اس کے منہ کو باندھ لیں گے کہ آپ کو زبان مار, کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے لاپاک, تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹانی پڑ جائے گی. اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے. بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ, لوگ ویسے امامہ پڑھتے ہیں, امامہ نہیں, الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ نواسی, امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور سر اس سے بھی بڑھ کے سنن نسائی کے اندر موجود ہے, سیدنا حسن و حسین سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے, آپ سجدہ لمبا کر دیتے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے, اور جب آپ تشہد بیٹھتے پھر دوبارہ گود میں بٹھا لیتے, ٹھیک ہے. مسند احمد, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیثیں ڈالی ہیں. نبی علیہ السلام نے تو بچوں سے اتنا پیار کیا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں فنیٹک ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو, نواسوں کو پیار کر رہے تھے, تو ایک شخص کہنے لگا میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا. تو آپ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ہی اولاد کی, بیوی کی, بچوں کی, ماں باپ کی محبت ڈالی ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہے. مجھے ابھی سوال بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے, اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو تو وہ جائز ہی ہے. تو سر کتے نے اگر زبان ماری ہے تو ناپاک ہے, اور اگر زبان نہیں ماری ہے تو پاک ہی ہے. بال یہ کہ ایک ڈنڈا پاس رکھیں تو یا کسی اس کے منہ کو باندھ کے آپ کسی حنفی مسجد میں لے کے اس کو اٹھا کے نماز پڑھیں, یقیناً تو پھر وہ جب پوچھے تو ان کو کہے یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے, تو ہم تو اسی طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں, کیونکہ اگر میں بچہ اٹھاؤں گا تو نماز میری فاسد ہے. تو وہ بہتر ویسے یہی ہے کہ وہ کتا اٹھائیں اور ایک بار جناب انہوں نے مسئلہ سمجھا دو فزیکلی, ٹھیک ہے جی, مسئلہ سمجھا دو انہوں نے کہ اے مسئلہ جے صحیح, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا بزرگ اعمال کر کے بتایا کرتے تھے, وہ خود نمونہ ہوتے تھے, تو آپ خود فقہ حنفی کا نمونہ بن کے ان کو بتائیں. صحیح ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھے جانے سے پہلے عام مسلمان کن بک سے استفادہ کیا کرتے تھے؟ اگر آلریڈی کتابیں تھیں تو پھر ان 2 کتابوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر بخاری مسلم سے تو بزرگوں سے پوچھ کے چلا کرتے تھے. اس سے پہلے وہ واقعی بزرگ اس قابل تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے, جھوٹی گواہیاں دیں گے, اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کھان پین لگ جائے گا نا سر, تسی بھی پھر 3 بر اعظمت حکومت کیتی ہے نا, اج تسی کہندے ہو جی جناب امریکہ یہ بدماشی کر رہا ہے. سر تسی تے اس تو وڈی کیتی ہے. امریکہ نے پہلے 100 سال بھی نہیں ہوئے بدماشی کرتے. ہاں, امریکہ اگر سپر پاور صحیح معنوں میں بنا ہے تو رشیا کے ٹوٹنے کے بعد ہی بنا ہے. اگر آپ وہ 1945 سے بھی لے لیں, جب اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم پھینکے تھے, تو سر ابھی 245-100 سال تو نہیں ہوئے امریکہ کو, اور آپ نے 700-800 سال تک سر اکیلے پاور انجوائے کی ہے پوری دنیا میں, کسی نے نہیں چھڑیا, ٹھیک ہے, نہ کوئی نماز چھڑی ہے نہ کوئی پرا چھڑیا. وہ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی, پرا بھی نہیں کوئی چھڑیا, سارے مروا کے قبضہ کر لیا, باپ کو بھی جیل میں ڈروا دیا, لیکن پھر باہر ایک ادھا سی کہانی کرانا سی, ٹوپیاں بنا کے نا گزر بسر کرتے تھے. وہ کڈی سادگی ہے سر. اور یہ اسی طریقے سے ہمارے ایک جیل میں پیر صاحب ہوا کرتے تھے, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, انہوں نے BMW گاڑی رکھی ہوئی تھی سر, اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلتے تھے نا, ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی, اوپر کرتا سفید اور نیچے تہمت. لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہے, دیکھو توتی پائی ہے. وہ BMW توتی پیچھے چھپ جاتی سی. کڈی خطرناک شے ہے کہ توتی پیچھے پوری BMW 1 کروڑ دی گڈی چھپ گئی. وہ گاڑی کی سادگی کی بول ہی گئے کہ یار یہ گاڑی میں, کہتے کڈے سادہ نے, دیکھو کنے سادہ نے, ٹھیک ہے. تو سارے توتی سی پالا نے, ساڈے تو بھی وہ گڈی آ جائے کر توتیاں نال ہی گڈیاں آندیاں نے تے, ہاں گدھے پہ بیٹھ کے آتا. تو وہ بس یہ یعنی
کہانی ہے. اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جو بک سے صحیح ہاں تو وہ کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو لوگ صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے تبع تابعین نے, اس طرح نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا عملی تواتر اجماع اور سنت سے. صحیح. اس زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. پہلی رویا اس پہ کتاب جو اسٹیبلش ہے نا وہ الموطا امام مالک ہے. جو آپ سمجھ لیں امام مالک جو ہیں وہ صحابی تو نہیں ہے, نہ تابعی ہیں, تبع تابعی ہیں, تابعین کی صحبت کی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد المصنف ابن ابی شیبہ, المصنف عبد الرزاق, اگرچہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں لیکن اوورال ایک کتابیں لکھی گئیں. اور چونکہ زیادہ زمانہ گزرا نہیں تھا, جس طرح آج دیکھیں ہمارے ٹی وی اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی محمد علی جناح نے, لیکن ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگایا. تو ان کا ابھی تک فتنہ دبا ہوا ہے, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. لیکن یہ زمانہ تھوڑا اور آگے جائے گا, جب دو رائے پیدا ہونی شروع ہوں گی نا, پھر ضرورت پڑ جائے گی کہ اتھینٹک لوگ کتابیں لکھ کے ان چیزوں کو محفوظ کریں. جس طرح کئی لوگوں نے سکوت ڈھاکہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, اس طریقے سے باقی ایشوز پہ لکھ کے اس کو تاریخ کو محفوظ کیا ہے. صحیح. اس طرح امام بخاری امام مسلم نے محسوس کیا کہ بھئی اب عملی تواتر زیادہ دیر نہیں چلے گا, کیونکہ اتنی سلطنت پھیل رہی ہے اور لوگ ہر جگہ اپنی اپنی بدعات کو بھی سنت کا نام دیں گے. لہٰذا ہم جو صحابہ کا جو نالج جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا اس کو ریٹن فارم میں لے آئیں. اور انہوں نے کتابیں لکھی اور امت کو ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو دی ہے کہ سر آج چاہے کوئی حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, اب وہ بخاری مسلم کوئی اتھینٹک مانتا ہے. عمل کرے نہ کرے لدہ بات ہے, لیکن وہ کہتا ہے قرآن کے بعد یہ کتابیں ہیں. صحیح. تو ان سے پہلے بھی کتابیں تھیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا عملی تواتر. جس طرح اب بھی کئی چیزیں ہم کتابوں سے نہیں سیکھتے, یعنی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے, اس کے لیے ہمیں یعنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عملی تواتر سے چل رہا ہے. آج یہ ساری کتابیں دنیا سے ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے, اجماع ہے. آج یہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں تب بھی مسلمان اپنے مردے کا جنازہ پڑھ کے کفن میں اسے قبلہ رخ قبر کھود کے ہی دفنائیں گے, کیونکہ عملی تواتر اجماع سے چل رہا ہے. آج یہ ساری کتابیں ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان وضو اسی طریقے سے کریں گے. 4 اعضاء کو دھونے والا مسئلہ ہے, اس میں پاؤں کے مسے کا اختلاف ہے, وہ دونوں طرف. اہل سنت کے ہاں بھی اکرمہ جو تھے نا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, اب وہ پاؤں پہ کبھی دھوتے تھے کبھی مسا بھی کر لیتے تھے. یعنی یہ کوئی اتنا کریٹیکل ایشو نہیں ہے کہ اس کو جھگڑا بنایا جائے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے موجود ہے. تو وضو اسی طریقے سے چلے گا. فجر کے 2 فرض ہی پڑھیں گے لوگ, زور کے 4 ہی پڑھیں گے, اور 17 رکھتے ہی دن رات میں پڑھیں گے. اور جو حنفی ہیں وہ عشاء کی کلی 17 رکھتے پڑھتے ہی رہیں گے, جو مرضی کرتے رہیں آپ. تو ابھی تو آپ ان کو کتابیں دکھاتے ہیں, کتابوں کا فائدہ ہوا ہے کہ کم از کم جو نئی نئی بدعات بننی تھی نا وہ رک گئی. یعنی 1200 سال پہلے اگر میں آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا دوں, اس زمانے میں جو دین تھا وہ زیادہ پیور تھا یا آج پیور ہے, تو اس چھلانگ کو کرنے کے لیے آپ کو کتابوں میں جانا پڑے گا, بابوں میں نہیں سر, نا بابوں میں نہیں, کتابوں میں. کیونکہ بابے تو ہر علاقے کے اپنے ہیں. پنجاب میں رائیونڈ کے میں جو بزرگ ہیں ان کا میں چونکہ احترام کرتا ہوں, میں بابے لفظ نہیں استعمال کرتا, وہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرواتے. اور یہاں کے جو دیوبندی ہیں فرض نماز کے بعد دعا کراتے ہیں. جب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بزرگوں نے جاری کیا, وہاں کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں جاری کیا. اور بریلوی جب نماز جنازہ کی بات کراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے, وہ ان کے بزرگوں نے جاری کیا ہے, اپنے اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کتابوں میں دین ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, بلکہ گزارش ہے کہ علی بھائی علماء کی باتوں کا جواب دیے بغیر اپنی دعوت حق کو جاری رکھیں. انشاءاللہ ان قریب پوری امت جھوم جھوم کر یہ اعلان کرے گی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں جی, میں ہوں مسلم لم. دیکھیں جی اللہ کے فضل سے ہم اسی ہی اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں. سر اگر اس اسٹریٹجی پہ نہ چل رہے ہوتے نا, 2010 مارچ کی بات ہے جب ہم نے نئی نئی دعوت شروع کی تھی, اس وقت تو 4-5 بندے میرے پاس بیٹھتے تھے نا یہاں پہ, تو کوئی 200-250 بریلوی جن میں کچھ علماء بھی تھے, کچھ وہ کانوں میں مندریاں پہنے ہوئے بدماش جو ہوتے ہی صرف نعرے مارنے کے لیے, ڈنڈے سوٹے اٹھائے ہوئے, یہاں مناظرے کے لیے آگے تھے اس اکیڈمی میں. صحیح, ٹھیک ہے. وہ تو اتنا جب رش ہوا تو ہمارے سامنے جو کہ صدر تھانہ ہے وہ فوراً خبر لیک ہو گئی کہ جی یہاں تو مناظرہ ہونے لگا, حالانکہ ہم نے مناظرہ تو کبھی نہیں کیا تھا. تو وہ ہمارے درس میں آئے, وہ اس چکر میں آئے تھے کہ وہ اپنا ایک مولوی لے کے آئے تھے, وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے,
تو وہ درسی کتابیں ہوتی ہیں روپ ڈالنے کے لیے نا کہ جی ہم سے مناظرہ کریں. تو وہ اینڈ ٹائم کے اوپر پولیس آ گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا, درس سن کے تو چلے جائیں گے, کوئی مناظرے کا پلان نہیں رکھتے. بہرحال الٹیمیٹلی وہ معاملہ چھٹ گیا. تو اس کے بعد سے ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ اس طریقے سے گیٹ سے ایسے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. عام آدمی کو اجازت ہے, مولویوں کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک, جائیں آپ کی اپنی پبلک آپ کریں, کوئی مناظرہ نہیں کرتے, علمی اختلاف کرتے ہیں, حوالے دکھاتے ہیں, اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے, وما علینا الا البلاغ. تو اللہ کے فضل سے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ دعوت حق پہنچی ہے. ان چیزوں پہ ہم آلریڈی عمل کر رہے ہیں. علماء کے جواب میں نہیں دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ میرے خلاف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں کلپ چڑھائے ہوئے ہیں, لیکن میرا ایک کلپ بھی ان کے خلاف نہیں ہوگا. جی, کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ مشہوری کے لیے کام کرتے ہیں. بلکہ آج کل تو جو بھی کوئی نیا بندہ مارکیٹ میں اترتا ہے نا, تو وہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ رہا ہوتا ہے. بھئی مجھے کیوں آپ رپلائی دے رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو رپلائی دیں. میں نے مسئلہ 179 ریکارڈ کروایا تھا انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں. میں نے اس میں بتایا تھا کہ میرے عقیدوں اور اعمال میں سے کوئی ایک مسئلہ ایسا بتائیں جو مجھ سے پہلے دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اگر میں رفع الیدین کے اوپر تلقین کرتا ہوں تو کیا میرے سے پہلے رفع الیدین نہیں موجود تھا کتابوں میں بھی, اور کیا لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اگر میں آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف بولتا ہوں تو کیا میرے سے پہلے لوگ نہیں بولتے تھے؟ کوئی ایک مسئلہ بتائیں جو میں نے آگے سٹارٹ کیا ہو. یہ لادہ بات ہے کہ مجھے جہاں سچائی ملتی ہے وہ ساری سچائیاں میں نے ایک جگہ اکٹھی کر لی ہیں. جی, ٹھیک ہے کہ بھی اس معاملے میں یہ بریلوی ٹھیک ہے, اس معاملے میں دیوبندی ٹھیک ہے. اب اقامت کے مسئلے میں نے بریلویوں کے حق میں لیکچر ریکارڈ کروایا کہ قد قامت اصطلاح پہ کھڑا ہونے کے اوپر یعنی صحابہ کرام کا عمل تھا. میں نے بخاری مسلم سے ترمذی سے ثابت کیا ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیوبندی حدیث میرے خلاف ہوئے میں, کوئی دلیل دو. ٹھیک ہے, میں نے بریلوی اور شیعہ کی اس معاملے میں سپورٹ کی کہ ان کا موقف صحیح ہے. توحید کے مسئلے میں یا علی مدد کے خلاف بولتا ہوں, اور مولا علی کا سب سے بڑا سپاہی میں ہوں, اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ کھڑا ہوں آج تک. ٹھیک ہے جی. عمار ابن یاسر تو شہید ہو گئے نا, تو ان کے ہم یعنی روحانی جانشین آج بھی عمار ابن یاسر کی شکل میں الحمدللہ ہم دفاع کر رہے ہیں سیدنا علی کا, اہل بیت کا. تو ہر جگہ ہم جو جہاں تک نماز کا معاملہ ہے اس میں ہم اہل حدیث کو سپورٹ کرتے ہیں, توحید کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے ہم کنفلکٹ نہیں کر رہے اللہ کے فضل سے, اور نہ کریں گے. اور ہم سے بھی لوگ نہ کہا کریں جی فلاں نے کلپ چڑھا دیا جواب دو فلاں. سر نہیں, ہم اگر یہ کام کریں گے پھر ہم اپنی یہ دعوت, یہ جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور لوگوں کی تو 5 منٹ کی تقریر نہیں لوگ سنتے جی, اور ہماری مجلس ایک ہفتے کے اندر 40-50 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں, جو 2.5-3 گھنٹے کی مجلس ہے. صحیح. اور لوگ کہتے ہیں جی رات کو پہلے ہالی ووڈ کی فلم لگا کے سوتے تھے, اب مجلس دیکھ کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ. تو سچائی ہے نا جی, اور ایک دل کی آواز ہے, کہتے ہیں دل سے نکلتی ہے, وہ دل پہ ہی جا کے لینڈ کرتی ہے. پھر صحیح, دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز نہیں, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو یہ پرواز مگر رکھتی ہے جی, مگر رکھتی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہم یہ کر رہے ہیں, اور اللہ کی وجہ سے آندہ بھی جواب نہیں دیں گے. البتہ جن لوگوں کی آڈینس لاکھوں میں ہے, وہ لوگ اگر فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے. صحیح. اس کو ہم ایڈریس کر دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کا مسئلہ اٹھایا جی, تو سر اس نے اٹھایا نا, میں تو جواب دے رہا ہوں. اسی طریقے سے کچھ اور علماء اٹھاتے ہیں جن کی پبلک زیادہ ہے آڈینس, ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ آلریڈی مشہور ہیں اپنے حلقہ اثر میں. ہم ان کی پبلک تک بات پہنچائیں کہ یہ کہانی ہے, انہوں نے آپ کو غلط بات بتائی ہے. صحیح ٹھیک ہے نا, ایک کلپ آنا ہے سر. ٹھیک ہے, یہ ٹریلر میں چلا رہا ہوں نا, مفتی صاحب نا, اس نام سے ایک کلپ چڑھنا ہے, آپ نے انتظار کرنا ہے اس کلپ کا. صحیح. ٹھیک ہے. ابھی اذان شاہ شروع ہونے والی ہے, تو اذان شاہ کا وقفہ کر لیتے ہیں. ابھی سوال پڑے ہوئے ہیں کافی سارے, 5-6 سوال ہیں. چلو پھر اس کو میرا اگلی بار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.